ہو گیا ہے. دنیا کوئی بتا کے تھوڑی آتی ہے زندگی میں کہ میں دنیا ہوں، میں آ رہی ہوں، بچ جاؤ، ایسے تھوڑی آتی ہے دنیا تو جب آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہوا کیا میرے ساتھ. یہ دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے. میری دنیا الگ ہے. میری دنیا میری مجلس کا مجمع، شور شرابہ میری دنیا ہے نا. اس دنیا کو چھیڑے گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. تو میری دنیا ہے یہ. آپ کی دنیا الگ ہو سکتا ہے. آپ کی دنیا آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے. آپ کی دنیا کچھ اور ہو. ایک بہت بڑے عارف تھے اصفہان کے، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا. ان کو بلا لیا، جو اس وقت حاکم تھا اس نے بہت بڑا مدرسہ بنایا. یہ عالم بزرگ 80 سال کے ہو گئے، اور 80 سال کے ہو کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے حوض پہ. اور پانی کے حوض پہ بیٹھے ہوئے اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. شاگرد بھاگے، کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا نہیں آپ صحیح ہیں، آپ کیوں دیوانے ہیں؟ اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کا فیملی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں. تو وہ کہنے لگا ہاں میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی دنیا نہیں ہے، نہ شہرت ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو کوئی دنیا نہیں ہے میرے پاس. مگر اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جن کتابوں کو اگر کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو اچانک سے میں اپنے آپ کو مارنے لگ گیا کہ 80 سال ہو گئے میں چند کتابوں کی محبت کو نکال نہیں پا رہا. آپ بولے جی میں تو یہ چھوڑ دیا، میں تو وہ چھوڑ دیا، میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو وہ نہیں کرتا. تو مولانا تو ناراض ہو جاتے نا، آپ نے پوسٹر میں میرا نام نیچے کیوں لکھا؟ اوپر لکھنا تھا. کیوں؟ دنیا یہی ہے. یہ دنیا ہے، ہماری دنیا الگ ہے. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے آپ کی دنیا کیا ہے، اور آپ کی دنیا آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے. اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو یہ دنیا دھکیل دے گی قبر کے اندر، اور پھر واپسی نہیں. اور یہی دنیا تھی کربلا میں سامنے والوں کے پاس، کہ جانتے تھے نواسہ رسول ہے، جانتے تھے حق پر ہے، مگر کیوں نہیں آئے؟ دنیا. کیا دنیا تھی؟ کسی کو گھر، کسی کو دولت، کسی کو جائیداد، کسی کو کوئی مرتبہ رتبہ چاہیے تھا. تمہیں ہم یہ ڈیزگنیشن دیں گے، تمہیں یہ مقام دیں گے، تمہیں یہ آکوپیشن دیں گے، تمہیں پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تمہیں ووٹ لینے ہیں تمہیں، لیکن کام ہمارا کرنا ہے. دنیا ہے، وہ دنیا تھی سامنے والوں کے پاس. اور امام کہہ رہے ہیں میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں. امام کے جملے ہیں. امام کہتے ہیں کیا میں نے کوئی حلال کو حرام کر دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے کوئی حرام کو حلال کر دیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے کوئی ناخون بہایا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں میرے قتل کے پیسے ہو؟ اور ایسا جملہ انہوں نے کہا کہ امام گریہ کرنے لگ گئے. کہا بغض علی میں، یعنی آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اباء نے حضرت علی سے مار کھائی ہوئی تھی، اور یہ بغض بہت پرانا تھا. مولا علی کے دشمنوں پر لعنت. یہ بغض تھا، ولایت سے بغض تھا. تبھی مقابلے میں رہ گئے. جہاں بھی ولایت سے بغض رکھے گا وہ الہی نظام کے مقابلے میں آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. آپ کے سامنے
جو بھی ہمارے جلوس کو، عزاداری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی طریقے سے تشیع میں تفرقہ ڈالتا ہے، تشیع کو لڑانا چاہتا ہے، اسے کوئی محبت نہیں ہے ولایت سے، اس کے پیچھے چھپی ہوا وہ بغض ہے ولایت کا، اسے برداشت نہیں ہو رہا کہ علی والے مل کر کھڑے ہوئے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوتا، اسے برداشت نہیں ہوتا، یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ اسے برداشت نہیں ہو رہا، یہ وحدت برداشت نہیں ہوتی اسے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ علی والے دوسروں کو بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بہرحال کہیں محبت کم کہیں زیادہ محبت تو ہے نا، جہاں تھوڑی سی بھی محبت ہے وہاں پر بغض نہیں ہے کم از کم، تو جہاں تھوڑی سی محبت ہے بھائی آئیے بلاتے ہیں، ان کو مشکل یہی ہے کہ یہ علی کے نام پر دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں، آج بھی اکٹھا کر رہے ہیں، ہم نے اتنی پلاننگ کی، ہم نے اتنی سازشیں کی، اور وہاں رسول کے زمانے سے سازشیں شروع آتی آئیں کہ کربلا کا میدان برپا ہو گیا، اور واضح ہیں یہ جملے، مقتل کے جملے ہیں، تاریخی جملے ہیں، ہم تمہارے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ علی کے بغض میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ولایت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو پورا طاغوتی یزیدی نظام اس سے پریشان ہوتا ہے، پورا نظام اس سے پریشان ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہے آج اسی ولایت سے مشکل ہے پوری دنیا کو، جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے، جہاں یہ ولایت نہیں ہے وہاں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں، یہ ہمارے بھائی، وہ یہودی بھی کہتا ہے یہ ہمارے دوست ہیں، وہ امریکہ بھی کہتا ہے یہ بھی ہمارے دوست ہیں، سب دوست ہیں، کیوں دوست ہیں؟ کیونکہ ولایت علی نہیں ہے، اور جہاں ولایت علی ہے وہاں کیا ہے؟ اچھا اب تو وہاں ڈر ہے، خوف ہے، کیوں؟ یہ علی والے پہلے بھی نکل آتے تھے، پھر نکل آئیں گے، یہ وہی ہے نا، یہ تھوڑے سے تھے کربلا میں، انہوں نے پورے نظام یزیدیت کو کربلا میں دفن کر دیا کربلا میں، ایسا دفن کیا کہ قیامت تک یہ یزیدیت کا نظام کہیں سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، یہ علی والے کھڑے ہو جائیں گے، یہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ مصلحتیں اختیار نہیں کرتے، ان کو اپنی جانوں کے خطرے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں جس کا سردار اپنا سر دے دے، جس کا سردار جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے اپنا سر دے دے، تو اس کے نوکروں کی کیا مجال کی اپنے سروں کو اپنے ساتھ ساتھ دے کے چلیں گے، یہی ہے نا، کس چیز سے ڈرنا؟ سب سے مہم چیز کیا ہے؟ سر لے لو، ہم تو سر دے کر بڑے بنتے ہیں، سرداد نداد در دست یزید، سر نہیں دیا کہاں؟ ایسی جگہ دیا کہ بلند ہو گیا، سرفراز ہو گیا، اور قیامت تک کی بشریت کی نجات ہو گیا، جہاں بشریت ڈوبنے لگے گی، جہاں ظلمت کے اندھیرے ہوں گے، جہاں باطل کھڑا ہوگا، وہاں حسین کی کشتی پہنچ جائے، آؤ نجات چاہتے ہو، ہم سوار کرنے آئے ہیں، اللہ کیا کشتی ہے، پوری تاریخ بشریت کو چیرتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی طوفان اس کشتی کو روک نہیں سکتا، کوئی طوفان نہیں روک، چاہے دنیا جتنا ظلم کر لے، جتنا اپنے آپ کو روکو، کتنا روکا صدام نے، کتنا روکا، ہوا کیا؟ کروڑوں، جب دھکا دیا اس کو تو پتہ بھی نہیں کہاں چلا گیا، لیکن ہوا کیا؟ کروڑوں لوگ آ گئے، جتنا تم روکنے کی کوشش کرو گے نا، یہ اتنی طاقت سے آئیں گے،
جتنا تم دبانے کی کوشش کرو گے نا یہ اتنا اوپر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خونوں کے اندر حرارت حسین کی ہے. حسین کی حرارت، یہ عام حرارت نہیں ہے، یہ حسین کی حرارت ہے. روکو